اور اس کے بعد 23 مارچ کے حوالے سے چند باتیں، اور کیونکہ بات چل نکلی ہے موجودہ حالات تک، تو آپ کے سامنے تو تھوڑا سا حق اس کا بھی رکھوں گا۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، 23 مارچ 1940 کو شیر بنگال کے وزیر اعلیٰ مولوی فضل حق نے قرارداد لاہور منٹو پارک میں پیش کی اور پاس کی گئی۔ اس کی بنیاد کے اوپر پاکستان بنا، اور یہی وہ قرارداد ہے جس کی بنیاد کے اوپر آج ہم پاکستانی کہلا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاکستانی ہونے کی بنیاد یہ قرارداد ٹھہری، اور پاکستان بننے کی بنیاد یہ قرارداد ٹھہری، جس کے اندر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جن علاقوں کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہے ان علاقوں پر مشتمل ایک ریاست کو وجود بخشا جائے۔ اور الحمدللہ وہ جو ویژن دیا گیا تھا اس قرارداد کے اندر، اس ویژن کے مطابق اس لیڈرشپ نے اور 1 لاکھ پر مشتمل عوام نے اس ویژن کے مطابق کوشش کی، ایک اسٹریٹجی بنائی، اور بالآخر 7 سال کے اندر پاکستان مارج وجود کے اندر آتا ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ پاکستان کی جو جدوجہد ہے، یہ پاکستان کے جو زندہ باد کے نعرے ہیں، یہ جو نعرہ ہے کہ بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس قرارداد کے پیش ہونے اور پاس ہونے کے بعد وجود کے اندر آیا۔ تو کیونکہ وہ نعرہ ہمارے پاکستان کی بنیاد ٹھہرا، اور اس نعرے کی بنیاد یہ قرارداد ٹھہری، تو میرے محترم بھائی اور دوستو، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اور اگر یہ میرے بیٹھے بھائی بھی میری بات غور سے سن لیں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کیا سنیوں نے بنایا تھا، یا وہابیوں نے، دیوبندیوں نے، بریلویوں نے، یا شیعوں نے؟ پاکستان بنایا تھا مسلمانوں نے۔ کس نے بنایا تھا؟ مسلمانوں نے۔ اور مسلمانوں کے اندر اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اس وقت کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی تھی کہ جو پاکستان کے حامیوں کی تھی۔ گنبد ہجرہ والے اس پرچم کے حامی لوگ، میرے آباء و اجداد بتاتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ووٹ اس وقت اس لیے دیا تھا کہ جو مسلم لیگ کا جھنڈا تھا اس کا جو رنگ تھا گنبد ہجرہ کے رنگ والا تھا۔ اس لیے میرے دادا بتاتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ووٹ دیا تھا 1946 کے الیکشن کے اندر کہ مسلم لیگ کا جھنڈا گنبد ہجرہ سے اس کی مماثلت تھی، لیکن کیونکہ سیاسی اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، رائے کے اختلافات ہر جگہ پائے جاتے ہیں، اس وقت بھی کچھ لوگوں نے اس رائے سے اختلاف کیا، اور اس کے اندر بھی کوئی شک نہیں کہ جو بات کی جاتی ہے کہ کچھ لوگوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا، لیکن وہ کتنے تھے؟ آٹے میں نمک کے برابر، آٹے میں نمک کے برابر وہ لوگ تھے، لیکن جب رگڑا لگانے میں باری آتی ہے تو رگڑا لگا کر لوگ چلے جاتے ہیں، اور انتظامیہ کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، آپ لوگوں کو اس تاریخ کا اندازہ نہیں، لیکن میں جب باہر نکلا ہوں تو لوگ مختلف اندازوں سے باتیں کر رہے تھے، میرا اس میں کیا قصور ہے؟ میرا جماعت اسلامی سے تعلق ہے، اسلامک فورم کا پریزیڈنٹ ہوں یہاں پر۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہے؟ میں بولا کہ دیوبندی بات کریں یا بات کریں انتظامیہ والے، میں اس کے اوپر بات کیوں کروں؟ اس لیے قیانی صاحب، جب یہاں پر آپ کے سٹیج کے اوپر جب اس انداز کی بات کی جاتی ہے تو کم سے کم میرے جیسے کسی بندے کو اس کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا سٹیج سیکرٹری آپ خود اس کو کور کریں۔ میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہاں پر بڑا اچھا ماحول ہے، نہ میں دیوبندی ہوں کہ میں ان کی وضاحت کروں، اور دیوبندیوں کے اندر بھی ایک بہت بڑا نام مفتی اعظم پاکستان مولانا محمد شفیع صاحب، انہوں نے اس وقت پارلیمنٹ کے اندر عثمانی صاحب نے اور اس طرح کے بہت زیادہ لوگ دیوبند سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اور قائد اعظم کے دستے راست تھے،
ٹھیک ہے رائے کا اختلاف بے شمار لوگوں کو ہوگا، لیکن یہ دیوبندیوں، بریلویوں، شیعوں، وہابیوں ان چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، پاکستان بنا تھا اسلام کے نام پر، اور ہم اسلام کی بنیاد پر مسلمان ہیں، اور مسلمانوں نے پاکستان بنایا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، اور پی ٹی آئی زندہ باد، اور مسلمانوں نے پاکستان بنایا تھا۔ جب ہم خود ٹوٹے ٹوٹے کریں گے، اتنا شاندار، اتنا خوبصورت، اتنا پیار محبت والا یہ ماحول، اور میں ٹوکا لے کر بیٹھ جاؤں کسی کے اوپر، مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو میری رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ خوبصورت ماحول، اس کو ختم کرنے والے تو چند لوگ ہوتے ہیں، ختم کرنے والے چند لوگ ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد دیکھ لیں کہ بٹ صاحب نے فرمایا کہ وہ چند لوگ ہیں، لیکن چند لوگوں کی وجہ سے کیا ہوا، کیا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ تو صرف ایک تھا، مشرف جس کا نام تھا، اس نے یو ٹرن لیا، پالیسی بدلی، اور پھر ہم سال ہر سال سے کس دلدل کے اندر پھنس چکے ہیں۔ اس لیے یہ پالیسیاں بنانے والے اگر یہ غلط پالیسیاں بناتے ہیں تو قوم سال ہر سال اور دہائیوں تک بھگتتی ہے، اور اگر چند غلط لوگ اس طرح ہو جاتے ہیں تو اس کا نوٹس لینے کی ضرورت ہوتی ہے، بر وقت نوٹس لینے کی۔ اور میرے محترم بھائیوں، پاکستان کی بات کر رہا تھا، یہ جملہ معترضہ، اس کو نہ اچھالنے کی، نہ میڈیا کی، نہ کسی تک پہنچانے کی ضرورت ہے، لیکن میں بات کر رہا تھا ہمارا جو محبت ہے، ہمارا جو آپس کے اندر پیار ہے، ہماری جو اخوت ہے، اس کو جو لوگ ریزہ کر دیتے ہیں، اس کو جو ہمارے درمیان نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں، ہمارے درمیان محبت کے کس ماحول کو ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر بھی، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے حوالے سے ایک بات آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں۔ جب پاکستان بنا، ایک واقعے کی شکل کے اندر جب پاکستان بنا تو جو لوگ ہجرت کر کے پاکستان کے اندر آئے، ذرا اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے پورے اہل و عیال، پورے اس جہاں پر بندے کا گھر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، جب مکہ سے نکلے تھے تو مکہ کی طرف مخاطب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، اے مکہ، مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، لیکن یہ تیرے رہنے والے مجھے اس شہر کے اندر رہنے نہیں دیتے۔ یعنی اپنے گاؤں سے، اپنے شہر سے، اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے فطری ایک محبت ہوتی ہے۔ تو جن لوگوں نے ہجرت کی تھی، جماعت اسلامی کے بانی مولانا سید ابو العلا مودودی علیہ رحمت ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ جب سرحد کے اندر الیکشن ہوتے رہے، ریفرنڈم ہو رہا تھا پاکستان کے لیے، تو وہاں کے امیر نے لکھا مولانا کو کہ ہم کس کے حوالے سے ووٹ دیں، تو مولانا نے جواباً تحریر کیا تھا کہ اگر میں اس صوبے کا باشندہ ہوتا تو میں پاکستان کے حق کے اندر ووٹ دیتا۔ اس لیے میری آپ کو رہنمائی ہے کہ پاکستان کے لیے کاوش کرے، جدوجہد کرے، کوشش کرے۔ اور مسلم لیگ کے پاس واحد جو لٹریچر تھا، جو تحریک پاکستان کی بنیاد بنا، واحد جو لٹریچر تھا، وہ مولانا مودودی کی اس وقت کی تحریریں تھیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس کے اندر رگڑا نہ دے۔ میں جو پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا تھا وہ یہ تھی، ایک واقعے کی شکل کے اندر، کہ مسلمان ہجرت کر کے آ رہے تھے، ان نے دور دیکھا کہ سکھوں کا ایک قافلہ ہے، اس کے ہاتھوں کے اندر کرپانے ہیں اور ہتھیار ہیں، وہ قریب کے ایک کھیت کے اندر چھپ جاتے ہیں، گنے کے کھیت کے اندر وہ چھپ جاتے ہیں۔ جب وہاں سے گزرنے لگتے ہیں سکھ اس کھیت کے پاس سے، تو ایک عورت کے پاس ایک معصوم سا بچہ تھا، بالکل چند دنوں کا بچہ۔ کھیت کی اس فصل کے اندر چھپے ہوئے ان مسلمانوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ گرمی کے دن تھے، آپ کو پتہ ہے اگست کے اندر کتنی گرمی ہوتی ہے، سب کو پتہ ہے کہ ہمارے علاقوں کے اندر کتنی گرمی ہوتی ہے، اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا وہ معصوم بچہ رونے لگتا ہے، شدت سے رونے لگتا ہے، اس کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے، لیکن وہ ہاتھ رکھنے سے بھی چوکر نہیں کرتا، اور ارد گرد جو باقی لوگ تھے وہ اس کو گور رہے ہیں، اس کی طرف نفرت کی طرف دیکھ رہے ہیں، لیکن اس بچے کا کیا قصور تھا؟ اس عورت نے اپنے ان ممتا والے ہاتھوں کے ساتھ اس بچے کی گردن کو دبا دیا، اس پاکستان کی خاطر، اس پاکستان کی خاطر۔ تو ماں نے اپنے بچوں کو خود قربان کیا اس پاکستان
पाकिस्तान की हालत। ये पाकिस्तान हमारा अकीदा है। इस पाकिस्तान को हमने इस्लाम के नाम पर हासिल किया था, और इस पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी अलामत यह है कि ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हाथों से बनाई हुई मदीना तैयबा वाली रियासत के बाद दूसरी इस्लामी रियासत के तौर पर मार्ज़ वजूद के अंदर आता है। ये दूसरी इस्लामी नजरियाती रियासत है। ये दूसरी इस्लामी नजरियाती रियासत है। पहली रियासत मदीना तुन नबी है और दूसरी रियासत पाकिस्तान है। और पाकिस्तान ये पाक लोगों का मुल्क है। इसको हमने नापाक लोगों का मुल्क नहीं बनने देना। मेरे मोहतरम भाइयों, बात जरूर लंबी हुई है, लेकिन आज से इस बात का अज़्म करें, अहद करें कि वो हफीज जलंधरी जिसने ये बात की थी कि पाक सर जमीन शादबाद, किश्वरे हसीन शादबाद, कौमी तराना गाया था, एक अरसे तक पाकिस्तान के हालात को देखता रहा और बिल्लाहर वो कुटता हुआ ये बात कहने पर मजबूर हुआ कि यहाँ शेरों को आजादी है, आजादी के पाबंद रहें, जिसको चाहे चीरे फाड़े, खाए पिए आनंद रहें। जहाँ सांपों को आजादी है हर बस्ते घर में बसने की, इनके सर में जहर भी है और आदत भी है डसने की। आज पाकिस्तान की ये हालत हो चुकी है, ये हालत हो चुकी है, लेकिन हम सब ने अज़्म करना है, हम सब ने अज़्म करना है कि खूने दिल दे के नखारे गिरोहे बरके गुलाब, हमने इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है।